سورہ ملک پر درس چل رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں انسان کی پیدائش کا مقصد بیان کیا کہ اس نے تمہیں پیدا کیا، وہ دیکھتا ہے کہ تم میں سے کون ایسا ہے جو عمل کے لحاظ سے اچھا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں بیان کی کہ اس کائنات کی وسعتوں میں غور کرو گے تو تمہیں اس کائنات کی ایک ایک چیز اللہ کے وجود کی اور اللہ کی توحید کی گواہی دیتی ہوئی نظر آئے گی۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، رحمان کی تخلیق میں تمہیں عیب نظر نہیں آئے گا۔ فرجع البصر، دوبارہ نگاہ گھماؤ، کرتینی، بار بار نظر کو لوٹاؤ، ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر، تمہاری نظریں تھکی ہاری لوٹ کر ذلیل ہو کر واپس آ جائیں گی اور یہ مقابلہ تم ہار جاؤ گے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دعوے کو دلائل سے مزین کر دیا اور بتایا کہ پیدائش کا مقصد یہ ہے، ان تمام باتوں کے باوجود بھی جو نہ مانے تو اب ان کو ایسا ہی نہیں چھوڑ دیا جائے گا کہ بھئی ٹھیک ہے، مرضی ہے مان لو، مرضی ہے نہ مانو۔ اس لیے فرمایا وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، جو لوگ اپنے رب کا انکار کریں، کفر کریں اس کے ساتھ، عذاب جہنم، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ اب یہاں پھر لوگوں کو اشکالات، وساوس کہ اللہ تو غفور الرحیم ہے، اس نے جہنم کی آگ کیوں رکھی ہے، جہنم میں کیوں ڈالے گا؟ ابھی وہ میرا سائنسدان پہ کلپ گیا نا، جو بھی سائنٹسٹ کی موت واقع ہوئی ہے، اس نے اللہ کے وجود کا صاف لفظوں میں انکار کیا تھا۔ یہاں ایک بات یہ بھی سمجھ لیں، اس کا تو میں جواب دے چکا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ اتنے بڑے سائنسدان کو جب اللہ کا وجود سمجھ میں نہیں آیا تو پھر ہمیں کیسے سمجھ میں آئے؟ بھئی اتنا بڑا سائنٹسٹ وہ یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ اللہ نہیں ہے، اتنے بڑے سائنسدان نے دعویٰ کر دیا، اور قرآن کہہ رہا ہے کائنات کی ایک ایک چیز گواہی دے رہی ہے کہ اللہ ہے۔ تو بھائی چلو ایک آدھ نشانی ہوتی جو اسے نظر نہ آتی تو سائنٹسٹ تو بہت گہرائی میں گھس کے دیکھتے ہیں اس کائنات کو، تو ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا، تو پھر شیطان ایسے ایجوکیٹڈ لوگوں پہ حملہ کرتا ہے جو سائنس سے بہت زیادہ متاثر ہیں۔ عام گنوار پہ، دیہاتی پہ، جاہل پہ نہیں حملہ کرے گا۔ یونیورسٹیوں کے لوگ جو سائنٹسٹ سے بہت متاثر ہیں، صبح و شام سائنسدانوں کے بنائے ہوئے فارمولے پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کتنے ایکوریٹ ہوتے ہیں وہ۔ ارشمیدس تھا نا ایک، اس کا ایک قانون تھا، اس سے کسی نے، بادشاہ نے پوچھ لیا تھا کہ یہ اس کا پتہ نہیں کوئی تانبا تھا یا کوئی گولا تھا اس کے پاس، بادشاہ نے کوئی ٹیکنیکل قسم کا سوال پوچھ لیا تو میرے ذہن میں نہیں ہے وہ، اس نے بڑا دماغ لڑایا۔ پھر اس نے کیا کیا کہ وہ ٹب میں ڈالا وہ گولا جو تھا نا، اس نے تانبے کی یا پیتل کی، تو دیکھا ٹب سے پانی کتنا باہر نکلا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو جو پانی باہر نکلا تو اس کو اس حساب سے اس نے کوئی فارمولہ پھر ایجاد کیا تھا، ابھی پورا واقعہ میرے ذہن میں نہیں ہے۔ تو بڑے ذہین ہوتے ہیں یہ۔ تو ایک طرف اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے منکر ہیں ان میں عقل نہیں ہے، لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل ہے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے، اعین لا یبصرون بہا، آنکھیں ہیں دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے بھائی ان کا تو ہم سے زیادہ طاقتور دل ہے، ان میں تو ہم سے زیادہ سوچنے کی سمجھنے کی صلاحیت ہے، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اندھے ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں، بے وقوف ہیں، احمق ہیں۔ احمق ہوتے تو آسمانوں میں سیارے چھوڑ دیتے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ احمق ہوتے تو چاند پہ قدم رکھتے؟
احمق ہوتے تو خلاؤں کو مسخر بے وقوف آدمی کر سکتا ہے یہ کام؟ بے وقوف کو تو گھر سے باہر بھیجو، اسے یہی نہیں پتا ہوتا میں آیا کیوں. مائیں بچوں کو ڈانٹ رہی ہوتی ہے نا، تجھے کیا لینے کے لیے بھیجا تھا، تو بھول ہی گیا. تو بے وقوف بچے کیا کرتے ہیں؟ گلی محلے میں کھیلنے، ان کو یاد ہی نہیں رہا کیوں آئے تھے. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. ہماری یونیورسٹیوں کے جو لوگ ہیں وہ آہستہ آہستہ ایتھیزم کی طرف جا رہے ہیں، مذہب کے منکر ہو رہے ہیں. اور سائنس جو ان کو اللہ سے قریب کرتی، کیونکہ قرآن میں تو سائنسی مثالیں ہیں نا، اونٹ کی مثال دی، پہاڑوں کی مثال دی، لوہے کی مثال دی. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے زمین میں لوہا اتارا. کیسی عجیب چیز ہے یہ لوہا، کیسی کیسی چیزیں پیدا کر دیں اس نے. لیکن بجائے اللہ کے قریب آنے کے اللہ سے بولو بھائی دور ہو رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا پہ جو حکومت ہے وہ زیادہ تر ان لوگوں کی ہے جو انسانیت کے دشمن ہیں، جو مفاد پرست ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ساری دنیا کی دولت ہمارے ہاتھ میں اکٹھی ہو جائے. وہ ایسے سائنسدانوں کو زیادہ ہائی لائٹ نہیں کرتے جو اللہ کے وجود کے دعوے دار ہیں. سائنسدانوں کی اکثریت اللہ کو مانتی ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال میں. سائنسدانوں کی اکثریت اللہ کے وجود کی قائل ہے. سائنسدانوں کی اکثریت ڈاروین کے نظریے کو حماقت اور بے وقوفی قرار دیتی ہے. یہ وہ ڈاروین تھا نا جس نے کہا تھا انسان بندر تھا پھر انسان بنا ہے. سائنسدانوں کی اکثریت اس نظریے کو نہ صرف یہ کہ غلط کہتی ہے بلکہ اس کو حماقت اور بولو بھائی بے وقوفی قرار دیتی ہے. لیکن ہمارے ہاں پڑھایا کیا جاتا ہے وہ تھکے ہوئے نظریے جس کو خود سائنسدان ہی مسترد کر چکے ہیں. کیوں؟ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت. کیونکہ اس وقت دنیا میں جو نظام چل رہا ہے نا، اس نظام کی جو خرابیاں ہیں، ان خرابیوں کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ صرف مذہب اور مذہبی لوگ ہیں. مذہب اس نظام کو قبول بولو بھائی نہیں کرتا. تو باغ ڈور جو اس وقت دنیا کی ہاتھ میں ہے وہ یہودیوں کے ہے. یہودی خود تو اللہ کے وجود پر ایمان رکھتے ہیں، مانتے ہیں کہ اللہ ہے، مگر چاہتے یہ ہیں کہ اسلام کا دنیا سے خاتمہ ہو جائے. اور کسی بھی مذہب کو فالو کرنا ہوگا نا تو اس میں سب سے بڑی رکاوٹ اللہ کا وجود ہے. بات کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ مذہب کی گاڈ سے. تو یہ جو آپ کا سائنسدان گزرا ہے نا ابھی، اس نے چونکہ اللہ کے وجود کا انکار کیا اس لیے اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کر دیا گیا. تو یہ عین ممکن ہے، میں یہ دعویٰ نہیں کر رہا، لیکن اس بات کا پورا امکان ہے کہ اس کو عزت اور شہرت اسی بنیاد پہ ملی ہو کہ اس نے اللہ کا انکار کر دیا تھا. تو یہ اس کی علامت نہیں کہ بہت، اور یہ انکار کرنے کی وجہ بھی ہو سکتی ہے لوگوں میں شہرت حاصل کرنا. آپ کہہ سکتے ہیں نہیں جی سائنسدان ہے وہ کیسے بے ایمان ہو سکتا ہے؟ مولوی لوگ بے ایمان نہیں ہو سکتے ہیں بھائی؟ پیر فراڈی نہیں ہوتے؟ حالانکہ سارا دن لوگوں کو اللہ رسول سکھا رہے ہوتے ہیں جو پیر لوگ ہیں. ابھی ایک پیر صاحب ہیں، انہوں نے ایک لمبی چھوڑی ہے، اتنی بڑی فلم آئی ہے نا مارکیٹ میں، اور رش ایسا ہے. میں اس جمعے کا بیان کر کے نکلا، اس دفعہ جمعے کے بیان میں بہت پبلک تھی، چھٹی کا دن تھا نا، وہ دھڑا دھڑ لوگ بھرے ہوئے ہیں. مسجد کی انتظامیہ نے کہا بھائی بہت نمازی آ گئے ماشاء اللہ، اللہ نظر بد سے بچائے ہماری مسجد کو. اوپر بھی بھر گئے، یہ بھی ہو گیا. ہم بڑے خوش ہوئے بھائی ماشاء اللہ بھائی واہ بھائی واہ، مفتی صاحب واہ بھائی واہ. کالر ہے نہیں میرے، لیکن میں نے کہا تھوڑا اونچے کرو بھائی، بہت لوگ سن رہے ہیں بھائی، کچھ تو ہوگی نا. شیطان دل میں وسوسہ ڈالتا ہے نا کہ یار کچھ تو کوالٹی ہوگی. میں گیا ہوں تو ایک صاحب نے مجھے کلپ بھیجا ایک پیر صاحب کا، وہ اتنا بڑا مجمع ان کے بیان میں کہ ہمارا مجمع اس کا 10واں حصہ بھی نہیں ہوگا. اور مجمع بھی ڈیفینس کلفٹن کا. ہمارے ہاں تو ڈیفینس کے لوگ بھی آتے ہیں، غریب بھی آتے ہیں، امیر بھی غریب بھی، ہر طرح کا. وہاں سارا اپر لیول کا طبقہ، بہت اونچا ہائی فائی لیول کے لوگ. سر بیان میں اتنی بڑی بڑی پھینک رہے ہیں وہ،
میں نہیں پھینکوں گا, وہ سب سمجھ جائیں گے کہ کس کی بات ہو رہی ہے, اس لیے میں اتنا زیادہ کسی کو سوچ رہا ہوں کہ ذلیل نہ کرے آدمی, بہت بڑی پھینکوں. روحانی علاج بتا رہے تھے, ظاہر ہے پھینک ہی رہے ہوں گے. وہ کیا بتا رہے تھے؟ روحانی علاج. کوئی دلیل نہیں, کوئی سر نہیں اس کا, کوئی پاؤں نہیں, اور لوگ مسٹنڈوں کی طرح بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں. کوئی بات کی لاجک نہیں کہ بھئی یہ کسی سے تصدیق کروائیں یا کیا ہے, اس کی کوئی دلیل, اس کا کوئی حوالہ, کیا کر رہے ہو. لیکن ماشاءاللہ جو پبلک تھی پڑھی لکھی, ایجوکیٹڈ, تو مجھے اندازہ ہوا, اپنے آپ کو میں نے خطاب کر کے کہا کہ پبلک کی کثرت سے کبھی بھی متاثر مت ہو. اپنے آپ کو میں نے کہا یہ جو لوگ آ رہے ہیں نا اتنے جھک جھک کے سلام کرنے, یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ آپ اللہ کی نظر میں مقبول ہو. وہ اللہ ہی جانتا ہے کون کتنے پانی میں ہے. تو اتنا فضول قسم کی باتیں. تو اب دیکھو وہ پیر صاحب ہیں, ان کا چہرے پہ ایسا خاندانی نور, باقاعدہ لگ رہا تھا کہ آرڈر پہ یعنی نور بنوایا ہے انہوں نے, اتنا اچھا نور بھی ان کے چہرے پہ, داڑھی پگڑی بڑا زبردست. اور ان کے خلیفے بھی ہیں, ہمارا تو کوئی خلیفہ بھی نہیں ہے, ان کے خلیفے بھی ایک ماشاءاللہ بڑی تعداد میں, بڑے بعض علماء بھی ہیں ان کے خلفاء میں. لیکن میں جانتا ہوں کہ صحیح نہیں ہے. تو اب دیکھو بزرگوں میں بھی 2 نمبر, بولو نا بھائی, ہو سکتے ہیں. ڈاکٹروں میں بھی ایک نمبر بھی ہوتے ہیں بزرگوں میں, مولویوں میں بھی 1 نمبر بھی ہوتے ہیں, 2 نمبر بھی ہوتے ہیں, سائنٹسٹ میں, اچھا ہاں ڈاکٹروں میں بھی ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے بھئی, یہ پیسے بنا رہا ہے خام خواہ کے, 1 نمبر بھی ہوتے ہیں اور 2 نمبر بھی. تو یہ کیوں فرض کر لیا گیا ہے کہ سائنسدانوں میں 1 نمبر ہی پیدا ہوں گے, 2 نمبر نہیں ہو سکتے. 2 نمبر بھی ہوتے ہیں, خریدا جاتا ہے سائنسدانوں کو, ان کو یہ باقاعدہ ٹاسک دی جاتی ہے کہ یہ نظریہ, چونکہ آپ کی مقبولیت بڑھ رہی ہے سائنٹسٹ کی نا, آپ کی تھیوریز ایسی ہیں جو اکثر صحیح نکلتی ہیں, تو پھر ان کو بھی خریدا جاتا ہے کہ ہماری یہ ٹاسک ہے, یہ ہدف ہے, آپ نے یہ نظریہ لوگوں کو دینا ہے. ہم کہیں گے لوگ یقین نہیں کریں گے, آپ یہ بات کریں گے لاکھوں لوگوں کا ایمان داؤ پہ لگ جائے گا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ لیکن ہماری لمز یونیورسٹی ہو, کراچی یونیورسٹی ہو, جتنی بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں, ان کے اسٹوڈنٹس کو یہ ذہن میں یہ باور کرا دیا جاتا ہے کہ سائنسدان سے بڑا دنیا میں کوئی نیک آدمی ہوتا ہی نہیں ہے. وہ سارے دودھ کے دھلے ہوئے, زمزم سے نہائے ہوئے, سب انسانیت کے خدمت گزار ہیں. ان کی بڑی خدمات ہیں, مانتا ہوں خدمات ہیں, لیکن ساری باتیں سائنسدانوں کی صحیح نہیں ہوتی. بعض دفعہ تو اس سے نظریے میں غلطی ہو جاتی, بعض دفعہ جان بوجھ کر غلطی کر رہا ہوتا ہے, جان بوجھ کر. ایک سوچی سمجھی